حدیث نمبر 2818 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہم حج کے مہینوں میں اور حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھ کر نکلے، حتیٰ کہ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم میں سے جس کے ساتھ حدی نہ ہو اور وہ اس احرام کو عمرہ میں بدلنا چاہے تو وہ ایسا کر لے، اور جس کے ساتھ حدی ہو وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جن کے پاس حدی نہیں تھی ان میں سے بعض نے اس پر عمل کر لیا اور بعض نے نہیں کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جن صحابہ کرام کی طاقت تھی ان کے پاس ہڈی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میں نے آپ کا کلام سنا ہے جو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اور میں نے عمرہ کے بارے میں بھی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم اپنے حج کے اعمال ادا کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی عطا کرے گا۔ تم آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہ کچھ مقرر فرمایا ہے جو ان کے لیے مقرر فرمایا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پس میں اپنے حج کے سلسلے میں نکلی، حتیٰ کہ جب ہم مینا میں اترے تو میں پاک ہو گئی۔ پھر ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصب میں اترے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوا کر فرمایا اپنی بہن کو حرم شریف کی حد سے باہر لے جاؤ تاکہ وہ عمرہ کا احرام باندھیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں، میں تم دونوں کا یہاں انتظار کروں گا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں بس ہم وہاں سے نکلے اور میں نے احرام باندھا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی مقام پر آدھی رات کے وقت پہنچی۔ آپ نے پوچھا کیا تم فارغ ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا، آپ بھی تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے تو صبح کی نماز سے پہلے طواف کیا، پھر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔